السلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سٹی کورٹ میں، اور آج ظہیر کی اور شبیر کی ضمانت کے متعلق سماعت تھی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد حسین صاحب، سینئر رپورٹر ہیں، تو ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آج کی جو بھی عدالتی پیش رفت ہے اس کے بارے میں کیا معلومات ہے۔ جی سر۔ دیکھیے، آج تین چیزیں ہونی تھی۔ ایک تو خاص طور پر یہ تھی کہ جو بیل ملزمان کی تھی اس میں جو ہے دلائل ہونا تھے، لیکن پولیس نے چونکہ چالان میں وقت مانگ لیا، مہلت مانگ لی، تو اس لیے ان کی بیل پہ آرگومنٹ نہیں ہو سکے۔ جو عبوری ضمانت ملی ہوئی تھی اس میں مزید 17 اگست تک کے لیے توسیع ہو گئی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پولیس نے جو وقت مانگا تھا 7 دن کا، کہ 7 دن میں چالان پیش کرنا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ جبران ناصر نے کہا تھا کہ اگر 6 تاریخ کو چالان آتا ہے تو پھر 8 اگست کو ہی اس میں دلائل ہونے چاہیے، لیکن ان کے وکیل کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ محرم کی وجہ سے تعطیلات ہونی ہے اور 14 اگست کی تعطیلات بھی ہیں، تو اس میں پھر ہمیں لاہور سے اسلام آباد سے آنا پڑے گا دلائل کے لیے، تو لہٰذا میں لمبی تاریخ دی جائے، تو اس لیے عدالت نے 17 تاریخ دی ہے تاکہ اس دوران چالان بھی آ جائے، اور اس کے بعد پھر جب چالان آ جائے گا تبھی حتمی اس میں ضمانت پہ دلائل دیے جائے۔ اس کے علاوہ ایک MLO کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی بچی کی، کہ تفتیش افسر کی طرف سے کہ اس کا MLO کروایا جائے، تو اس پہ جو ہے وہ عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی۔ ابھی تک اس کی وجوہات نہیں بتائی کہ مسترد کرنے کی وجوہات کیا تھی، لیکن وہ عدالت تو بہت اہم چیز نہیں تھی اس ہاں بالکل بہت زیادہ، چونکہ قانونی ماہر اس وجہ سے تو بڑے پریشان ہیں کہ ایک اغوا کا کیس مائنر کا معاملہ تھا بچی کا، تو اس میں MLO ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہ تو تاخیر ہو گئی، جلد سے جلد ہونا چاہیے تھا، لیکن عدالت ظاہر ہے وہ جب اس کا فیصلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وجوہات کیا رکھی ہیں، تو اس میں مزید تفصیلات آئے گی۔ پھر چالان کے لیے خاص طور پر جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے بھی جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس پہلے آگے ایک ٹائم لیا کہ ان کی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، اور MLO کی اس وقت جو آرڈر نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی CDR اور مختلف اینگلز میں تحقیقات جاری ہے، تو چالان کے لیے ہمیں 7 دن کا ٹائم دیا جائے، تو عدالت نے اس میں ان کو 7 دن کا ٹائم دیا ہے۔ تو اب جو چالان کی تاریخ ہے وہ 6 اگست کی ہے۔ جو ملزمان کی طرف سے ضمانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا اس میں 17 اگست کی ڈیٹ ہے، اور آج جو ہے وہ اسی طرح پروٹوکول تھا جس طرح پہلے لایا جاتا ہے کہ ملزمان کو اپنے پولیس جو ہے فل پروف سیکورٹی ملاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے کافی پریشان ہیں کہ ایک ملزمان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور پھر اس طرح کی سیکورٹی اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کہ عدالت نے کسی چیز نے جو ہے کسی فورم نے پابند نہیں کیا کہ ان کو اس طرح کی سیکورٹی دی جائے، تو اس میں لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے۔ سر، آپ کو سوال جواب پوچھنے کا موقع ملا ظہیر کے ساتھ؟ نہیں، ہم اصل میں کوشش یہ کریں کہ دیکھیں، وہ ایک ایلیگیشن لگتا ہے کہ دیکھیں جی مہدی کاظمی صاحب یا ان کی طرف سے کچھ لوگ ایسے جو ہراساں کرتے ہیں پولیس کو، پروسیکیوشن کو یا وکلا کو، تو ہم نے کوشش کی کہ چونکہ وہ ملزم ہے اور اب ملزم کا چونکہ اس کا موقف ہم پبلک کو کیوں دکھائیں۔ ایک تو ہمارا ذاتی بھی سٹانس ہے کہ ایک ملزم ہے، اس کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تو ہم اس کو ہیرو بنا کے کیوں پیش کریں۔ اگر ہم سوال بھی کریں تو یقینی طور پر وہ جواب اپنے حق میں دے گا، تو اب لوگ تو اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، تو پھر اس کو ہم ہیرو تو نہیں بنا کے پیش کر سکتے، ملزم ہے۔ سر، یہ کل رات کو جبران صاحب کی طرف سے ایک نیوز آئی کہ ان کے لیے پریس کلب میں آنا بند ہو گیا، اور اس طرح اس میں کون سے صحافی ملوث ہیں اور یہ کس طرح سے یہ کام ہوا، اس کے اوپر تھوڑی دیکھیں، اس میں جو ہے وہ کچھ جو سینئر ہمارے صحافی ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جن خبروں پہ یا جن تجزیوں کے اوپر جبران ناصر یا وکلا کمیونٹی یا مہدی علی کاظمی صاحب کو اعتراض تھا، ان خبروں کے ساتھ یا تجزیوں کے ساتھ اگر ان کو کوئی اعتراض تھا، تو وہ پہلے ایک فورم ہوتا ہے کہ اس کی متعلقہ جو بھی شخص ہوتا ہے اس کے لیے درخواست دی جاتی ہے، اس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ یہ والی خبر آپ نے چھاپی ہے، آپ اس کو درست کریں ورنہ آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ تو اس دوران اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو کسی صحافی کو انہوں نے نوٹس نہیں بھیجا، یعنی کہ تردید یا تصحیح کے لیے بھی ٹائم نہیں دیا، اور ایک دم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کروا دی گئی، جو کہ غلط ہے۔ تو اس بات پہ انہوں نے جو ہے وہ پریس کلب نے جو ان پہ پابندی لگائی ہے، لیکن دیکھیں بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی کا ہوتا ہے۔ فی الوقت ہم نے ذاتی طور پر اس میں فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں اس سائڈ کھڑا ہونا ہے یا اس سائڈ کھڑا ہونا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک بچی کی اغوا کا معاملہ ہے، پورا خاندان اس سے متاثر ہے۔ آپ خود دیکھیں پوری دنیا سے لوگ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ جو پاکستانی ہیں یا پاکستانی نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اب ہم مطلب کمیونٹی کے جھگڑوں میں آ جائیں اور اس طرح کی چیزوں میں آ جائیں تو پھر وہ کیس کہاں کھڑا ہوگا، جس کے لیے فیملی، خاندان اور اس طرح صحافی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیس چلتا رہے، آپس کے جھگڑے جو ہیں اس کو اگر دور کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، پرسنلی طور پہ بتا دیں